ہتھکڑیاں کھلنے کے بعد بادشاہ کی ماں لاجو کو بہت باتیں سناتی ہے۔ بادشاہ اپنی ماں سے کہتا ہے، خبردار کسی نے لاجو ماں سے کچھ کہا، ان سب میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ پھر لاجو بادشاہ سے کہتی ہے کہ یہ سب کیا ہے، بوا کو کس نے مارا اور غلام اور سندری کہاں ہے؟ بادشاہ لاجو سے کہتا ہے کہ وہ دونوں جلد مل جائیں گے۔ ادھر غلام یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ مجھے بادشاہ سے یہ امید نہیں تھی، بادشاہ نے آج تک بس دوسروں سے چھیننا سیکھا ہے، میں سندری کو کبھی اس کا نہیں ہونے دوں گا، کیسے بھی کر کے یہاں سے نکل کر سندری کو ڈھونڈوں گا، میں تو بادشاہ کے ہر اڈے کا پتہ جانتا ہوں۔ ادھر بادشاہ کو لاجو سمجھاتی ہے کہ سندری نہیں تمہیں چاہتی اور زبردستی کر کے رشتے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ بادشاہ لاجو سے کہتا ہے کہ میں کسی اپنی محبت کو چھوڑ دوں، سندری کو حاصل کر کے ہی چھوڑوں گا، اگر سندری اور غلام کا نکاح ہو بھی گیا تب بھی میں سندری کو اس سے چھین لوں گا، آپ سب میرے لیے دعا کرو کہ مجھے سکون مل جائے۔ دوسری طرف نوکرانی کھانا لے کر قید خانے میں جاتی ہے، سندری کو دیتی ہے، سندری کھانے سے انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے میں قربان علی سے نکاح نہیں کروں گی، چاہے جو بھی ہو جائے۔ ادھر مورک اپنی ساس سے کہتی ہے کہ اگر بادشاہ نے مجھے طلاق دے دی تو پھر اس کی ساس کہتی ہے کہ ایسا میں ہونے نہیں دوں گی، تم بس دعا کرو اور سندری کو بھول جائے۔ مورک کہتی ہے کہ آپ کی یہ باتیں مجھے حوصلہ دیتی ہیں۔ ادھر قربان علی کی بیوی کو پتہ چل جاتا ہے کہ غلام اور سندری قربان علی کی قید میں ہیں، وہ قربان علی سے پوچھتی ہے اور قربان علی سب کچھ اپنی بیوی کو بتا دیتا ہے کہ وہ سندری سے نکاح کرے گا اور اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لے گا۔ اس کی بیوی اس سے منع کرتی ہے کہ اس سب میں اس بیچاری کا کیا قصور ہے، وہ تو کچھ جانتی بھی نہیں۔ قربان علی کہتا ہے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، وہ کہتی ہے کہ میں سوکن برداشت نہیں کر سکتی۔ قربان علی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تمہاری جو جگہ اس حویلی میں اور میری زندگی میں ہے وہ وہی رہے گی، وہ غصے سے چلی جاتی ہے۔ ادھر بادشاہ اپنی پھپھی خورشید کے کمرے میں جاتا ہے اور کہتا ہے آپ تو سب جانتی تھی کہ میں کتنی محبت کرتا ہوں سندری سے، آپ نے پھر بھی اسے غلام کے ساتھ بھگا دیا۔ خورشید کہتی ہے کہ ایک بیٹی صدیوں بعد اپنی ماں سے ملتی ہے اور اپنی خوشیاں ماں سے مانگتی ہے تو کیا میں انکار کر دیتی؟ تم اپنے باپ کی طرح، اس نے مجھے جوانی میں برباد کیا، تم مجھے بڑھاپے میں برباد کر رہے ہو، تم تو اتنے اچھے انسان تھے، تم انسان سے جانور بن گئے ہو۔ بادشاہ چھوڑ دو غلام اور سندری کو۔ بادشاہ کہتا ہے میں مر جاؤں گا لیکن سندری کو نہیں بھول سکتا۔ پھر خورشید سے سندری کا فون دیتی ہے کہ آخری دفعہ غلام کا فون اس نمبر پر آیا تھا۔ بادشاہ فوراً وہ نمبر ٹریس کروانے کے لیے پولیس والوں کو دے دیتا ہے۔ کیا اس نمبر کے ذریعے بادشاہ غلام اور سندری کو ڈھونڈ پائے گا یا قربان علی کی بیوی سندری کو بھگا دے گی وہاں سے؟ جاننے کے لیے دیکھیے غلام بادشاہ۔